نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محمد اقبال ولد محمد رفیق سرجانی ٹون کراچی سے طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اور انہوں نے بیان حلف ایک لمبا جو ہے لکھ کر بھیجا ہے ہمیں، تو اس کا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ تو 3-4 طلاقوں کے حوالے سے بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے کمرے کے اندر کہا کہ آپ نے مجھے اپنی امی کے کمرے کے اندر طلاق دی، لیکن گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اور مجھے بھی یہ طلاق یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اس کا ساتھ ساتھ حل بھی سنتے جائیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ خاوند کو یاد ہی نہیں ہے، ایسا مشتبہ مشکوک معاملہ ہے، تو یاد رکھیں مشکوک معاملوں سے کبھی طلاقیں نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی 4 معتبر کے 4 فقہوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نکاح ہے یہ یقینی چیز ہے، اور جو طلاق ہے یہ شک والی بات ہے۔ یقین کبھی شک والی بات سے ختم نہیں ہوتا۔ الیقین لا یزول بشک، یقینی بات، نکاح یقینی ہے، یہ شک والی بات سے زائل نہیں ہو سکتا۔ یہی بات امام سرخسی نے اپنی کتاب المبسوط کے صفحہ 168 پر اور جلد 6 کے اندر فرمائی ہے، اور فقہ مالکی کے امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدایت المجتہد کے جلد 2 صفحہ 59 پر کی ہے، اور اسی طرح فقہ شافی کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الطالبین کی جلد نمبر 8 اور اس کا صفحہ نمبر جو 34 کے اندر بیان کی ہے، اور فقہ حنبلی اس کے معتبر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب المغنی ابن قدامہ کی جلد نمبر 7 اور صفحہ 152 پر وہ بھی فرماتے ہیں کیا کہ لوگوں الیقین لا یزول بشک، شک والی بات سے یقینی بات ختم نہیں ہوتی۔ اب اقبال بھائی کہتے ہیں کہ میری بیوی کہتے ہیں طلاق دیا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی حقیقی اور پختگی دلیل نہ ہوگی تو یہ طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے فون پر طلاق مانگی، تو اس نے طلاق کا جیسے لفظ بولا تو میں نے فوراً فون کاٹ دیا، تو آپ نے طلاق کا لفظ بولا ہی نہیں، آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ نمبر 3 کہتے ہیں پھر 5 سال بعد میری بیوی نے کلائی کے اوپر چھری رکھ کر مجھ سے طلاق مانگی، تو مجھے اس نے دھمکی دی اگر طلاق نہیں دیتا تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ میں ڈر کے مارے میں نے اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دی۔ اسے کہتے ہیں جبری طلاق۔ جبری طلاق کا حکم کیا ہے؟ جبر جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی مما وسوست به صدورها ما لم تعلم او تتکلم به وما تکره علیہ، جس بات پر انسان کو مجبور کیا جائے وہ بات انسان پر لاگو نہیں ہوتی۔ جس طرح دوسرے ممالک کے اندر لوگوں کے اوپر گن رکھ کر کہتے ہیں کہو ہمارے خدا سچے ہیں، اپنے خدا کو گالیاں دو، ان لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، لیکن ان کے دل جو ہوتے ہیں مطمئن بالایمان، قلب ان کے دل جو ہوتے ہیں ایمان پر مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جو جبری طلاق ہوتی ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری کے اندر ہے کہ لا طلاق سکرانی والمستکرہ لیس بجائز، نشے والے کی اور مجبور کی طلاق تصور نہیں ہوتی۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ پھر صبح، تیسری شک کے اندر فرماتے ہیں پھر صبح بیوی نے مجھے دوبارہ کہا طلاق دو، میں نے طلاق دے دی، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے طلاق دھمکی سے میری بیوی نے مانگی۔ اگر یہ دھمکی کی طلاق ہے تو یہ بھی جبری ہے۔ تو تیسری صورت کے اندر یہ دونوں طلاقیں جو ہے آپ کی چھری والی رات والی اور پھر جو آپ نے صبح طلاق دی ہے، یہ دونوں جبری طلاقیں ہیں، اور جبری طلاق اسلام میں تصور نہیں ہوتی۔ نمبر 4 پھر محمد اقبال ولد محمد رفیق فرماتے ہیں کہ 18 جنوری 2025 میں ہمارا گھریلو پھر جھگڑا ہوا۔ میری بیوی اپنے میکے چلی گئی، ماں باپ کے گھر چلی گئی، تو میں نے اپنے سالے کو کہا کہ اپنی بہن کو بھیجو، اگر وہ نہیں آتی تو میری طرف سے وہ فارغ ہے۔ اگر میری بیوی آپ کی بہن میرے گھر نہیں آتی تو میری طرف سے وہ فارغ ہے۔ تو کہتے ہیں میرے سالے نے آ کے مجھے غلط بیان دیا، میری بیوی کو میرا پیغام نہ دیا، اس نے آ کے کہا کہ میری بہن کہتے ہیں میں نہیں آنا چاہتی اور ہم بھی نہیں بھیجنا چاہتے۔ یہ بیان حلفی کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ساتھ لگائیں۔ تو میں نے کہا نہیں آنا چاہتی تو پھر میری طرف سے فارغ ہے، لیکن میں نے جب بعد میں رابطہ کیا
تو میری بیوی نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو آنا چاہتی ہوں، آپ کسی عالم سے مفتی سے کوئی فتویٰ لے کے آئے، بیان لے کے آئے تو میں دیکھ کر ضرور آؤں گی۔ تو یہ طلاق جو ہوتی ہے ایسی طلاق معلق ہوتی ہے، مشروط طلاق ہے۔ اگر وہ نہیں آنا چاہتی، کہتے کہ میں نہیں آنا چاہتی، تو پھر طلاق پڑ جائے گی۔ محمد اقبال نے شرط لگائی ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو میری طرف سے فارغ ہے، لیکن وہ تو آنا چاہتی ہے، تو اس لیے یہ طلاق اس وقت پڑ جائے گی جب محمد اقبال والد محمد رفیق یہ بیوی کہے گی کہ میں نہیں آنا چاہتی اور پھر وہ آئے گی بھی نہ، وہ نہ آئے، تو پھر یہ اس کی طلاق پڑ جائے گی، یہ ایک طلاق ان کی شمار ہوگی۔ اب خلاصہ کلام اس پوری بحث کا یہ ہے کہ یہ جو تین پیچھے موقع گزرے ہیں، 4، ان کے اندر ایک طلاق تو یاد ہی نہیں ہے، وہ کل عدم ہے، اور دھمکی میں 2 طلاقیں لی گئی ہیں، جبری طلاق اسلام میں تصور اس کا نہیں ہے۔ 3 موقع یہ آپ کے جو ہے ضائع ہیں، اور چوتھا جو یہ معاملہ ہے کہ آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میری طرف سے فارغ، وہ آنا چاہتی ہے، اگر وہ آ جائے گی تو اس کو طلاق نہیں پڑے گی، نہیں آئے گی تو اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ کہتے 18 جنوری کو میں نے یہ بات کہی تھی، 18 جنوری سے لے کر 18 فروری تک آپ کا 1 ماہ ہو جائے گا، پھر 18 فروری سے 18 مارچ تک دوسرا ماہ، اور پھر 18 مارچ سے 18 اپریل تک یہ آپ کے 3 ماہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہیں آتی تو پھر آپ کا جو ہے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر نکاح ٹوٹنے کے بعد اس کو اختیار ہے وہ آپ کے ساتھ رہے یا کسی اور خامند کے ساتھ رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہے نکاح ٹوٹنے کے بعد، پھر بھی قرآن کے اندر ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔